آپ حضرات کی برکت سے کچھ مسائل سامنے آتے ہیں کسی کو دیکھنے سے، تو وہ بھی عرض کرتا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو، آپ حضرات کی بھی اصلاح. ہم سب محتاج ہیں. تو نماز میں ایسے منہ کو چھپانا مکروہ ہے. نماز یہ منہ نہیں، اب سمجھ رہے ہیں؟ کوئی رومال نماز میں ایسے ڈالتے نا منہ. سمجھ گئے مسئلے کو جی؟ ہاں، غلط نہ سمجھنا، صحیح ہے. عام حالت میں آپ چھپا سکتے ہو. نماز میں منہ کو چھپانا مکروہ ہے. مسئلہ سمجھے؟ آئندہ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ. چلو، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، وہ ایسا ہے جیسے اکیلا کفار کے مقابلے میں چل دیا. معمولی بات نہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہو، اللہ کے خوف سے روئی ہو، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات. پھر فرمایا جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگی ہو، اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اب میں عرض کروں کہ اس آنکھ کو ایسے تو اللہ پاک نہیں کریں گے کہ اس آنکھ کو نکال کے جنت میں ڈال دے اور باقی جسم کو جہنم میں ڈال دے. اس طرح تو نہیں کرتے. اللہ پاک بہت غنی ذات ہے. جب آنکھ کو بچا دیا سمجھو بدن بھی بچ گیا. اور جو آنکھ ناجائز چیز، مثلا نامحرم عورت، چھوٹے بچے کو شہوت کی نگاہ پر پڑنے سے رک گئی، اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے روک دیا، اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہو گئی، اللہ کے راستے میں ضائع ہو گئی، اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اسلام کی اور مسلمانوں کی کفار سے حفاظت کرنے میں جاگی ہو. یہ دونوں آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. پتہ چلا یہ جنتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ بہت سے ساتھیوں کو پتہ نہیں، وہ باہر بیٹھ کے میرا انتظار کرتے ہیں. اگر وہ بھی مجلس میں آ جائے فائدہ ہوگا. تو مجھے ہر بات بتانے کی ضرورت نہیں نا. آپ حضرت ہمت کرو، بولو اندر نیچے مجلس ذکر ہے، آ جاؤ. کیوں محروم کرتے ہو لوگوں کو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا. اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. یہ سورج اپنی جگہ میرے دوستو چھوڑ سکتا ہے، بجائے مشرق کے مغرب سے نکل سکتا ہے. میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں. فرمایا قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہے؟ اس فرشتے سے لوگ پوچھیں گے کہ عقل مند سے کون مراد ہے؟ ہم تو دنیا میں عقل مند اس کو سمجھتے تھے جو زبان کا تیز ہو، چرب. اس کے ساتھ جھوٹ بولو، اس کے ساتھ دھوکہ کرو، 2000 اس کی جیب سے اپنے جیب میں نکالو. ہم سمجھتے تھے یہ ہے. ہم سمجھتے تھے یہ ہے کہ پہلے 3000 فٹ اس کا پلاٹ تھا، اب 3 ایکڑ ہو گیا. ہم سمجھتے یہ ہے. ہم سمجھتے یہ ہے کہ پہلے 1 دکان تھی، اب 3 دکانیں ہو گئی. اے فرشتہ آپ بتاؤ عقل مند کون ہے اللہ کے نزدیک؟ فرمایا
لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہے؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، ہر حال میں، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا، ایک جھنڈا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ خوشی ہے نہیں؟ اس جھنڈے سے مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی، سنو۔ تھکنا نہیں، یہاں آئے کام کے لیے، یہاں آئے کام کے لیے۔ قبر میں آرام ہے اور جنت میں مزے ہے، تو تھکنا نہیں، کام کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کی بات سننا اور کرنا۔ تو جھنڈے سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، ہماری حدیث پاک کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے کہ قیامت کے دن ہر دھوکے باز، یہ الفاظ صاف ہے حدیث پاک کے، اس میں ہنسنے کی بھی ضرورت نہیں، شک کی بھی ضرورت نہیں، ہر دھوکے باز کے پیچھے کے راستے میں ڈنڈا گھسایا جائے گا اور اس کے سامنے ایک دھوکے کا جھنڈا ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے وہ جھنڈا لے کے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے۔ جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے چند کوڑیوں کے لیے، وہ اتنا بڑا جھنڈا اس کا ہوگا۔ میرے دوستو، مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ دو قبیلے یا دو خاندان آپس میں لڑے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر روحانی مرض دل ایسا زنگ آلود ہو چکا ہے کہ دو آدمی، دو خاندان اور دو قبیلے لڑے، میں خوش ہوتا ہوں۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، شیطان خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ سارے صفات شیطانی آ گئے، رحمانی صفات ختم ہو گئے، پتہ چلا اللہ سے دوری آدمی کو بالکل شیطان بنا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ دھوکے سے بچیں، حسد سے بچیں، بغض سے بچیں، غیبت سے بچیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دروازے سے پکار آئے گی، ابو بکر میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہر دروازہ، جنت کا ہر دروازہ، ابو بکر یہاں سے آ جاؤ، ابو بکر ادھر سے آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ لیکن حالت کیا تھی کہ زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے اور فرماتے تھے، اے زبان تیری وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ بس یا تو دعوت دو، اللہ کی بات کرو، میں بھی آپ بھی، اللہ کی طرف بلاؤ، ذکر کرو، یا خاموش رہو جو نجات چاہتا ہے۔ تو ایک درزی آئے یہاں، اس نے کہا میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ آپ پہلے کہیں سے بیعت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، فلاں حضرت سے بیعت ہوا، پھر اس کے بعد فلاں حضرت سے بیعت ہوا، پھر اس کے بعد فلاں حضرت سے بیعت ہوا، 3 جگہ، اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو بیعت کرنا حرام ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے بندے، آپ بزرگوں پہ اعتماد نہیں کرتے ہو، مجھ جیسا للو پہ آپ کا کیا اعتماد ہوگا؟ تو عرض یہ ہے میرے دوستو، ہر جائی نہ بنو، ہر جگہ نہ بنو۔ وہ بچہ، چھوٹا بچہ جو ہر داڑھی والے کو سمجھے یہ ابا ہے،
بازار میں اس داڑھی والے کا ہاتھ پکڑے اور کہ یہ میرا ابا ہے، اصل ابے کو چھوڑ دی، اس کو چھوڑ کے اس کا ہاتھ پکڑ جائے یہ ہے ابا، نہیں یہ ہے، کیا خیال ہے یہ چھوٹا بچہ، ناسمجھ بچہ، یہ اپنے گھر تک پہنچ جائے گا؟ گھر دور چلا جائے گا اس سے۔ تو اللہ پاک کے رستے میں چلنے کے آداب ہے، اللہ تبارک و تعالی سے تک پہنچنے کے آداب ہے۔ تو اس میں یاد رکھے جو ساتھی بیعت ہوتے ہیں، نیت صرف یہ ہو اللہ کی رضا ہو، شریعت پہ چلو اور عمل کے لیے کوشش ہو، گناہوں پر پشیمانی ہو، باقی توفیق اللہ دینے والے ہیں۔ فرمایا شیخ کے آداب میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب بھی شیخ بلائے فوراً پہنچنا چاہیے، صرف لبیک کہہ دینا کافی نہیں ہے، پہنچ جائے۔ جیسے صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ فوراً پہنچ جاتے تھے، تو پہنچنا چاہیے۔ اگر شیخ کے بلانے پر فوراً حاضر نہ ہو تو شیخ کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ شیخ تو نرم دل ہوتے، بد دعا نہیں دیتے، لیکن یہ محرومی کے اسباب ہے۔ جیسے امیر کی اطاعت ہے، اسی طرح اپنے شیخ مرشد کی بھی اطاعت ہے۔ نیز مخاطبات میں بھی شیخ کے ادب کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی جب اپنے شیخ کو پکارے تو نام لے کے نہ پکارے، ادب کے ساتھ پکارے۔ تو مشائخ کی تعظیم اور تادیب میں کوتاہی نہ کرے، اپنے جو بزرگ ہیں ان کے ادب میں کوئی کمی نہ ہو۔ مرید مردہ غسال کی طرح رہے، یعنی مرید کو چاہیے شیخ کے ساتھ ایسا ہو جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی کوئی مردہ ہے، اس کو دھونے والا جب دھوئے تو مردہ خود نہیں کہتا میرے اس طرف کو دھو، اس طرف کو دھو، مردہ پڑا ہوا ہے، وہ جس طرح چاہے دھو لے۔ تو لہٰذا اس میں احتیاط ہو، جس طرح شیخ چلائے چلتے رہنا چاہیے۔ پارا پارا کرد درزی جا مرا، پارا پارا کرد درزی جا مرا، کہ زند ای درزی اللہ مارا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا درزی نے کپڑے کو، آپ نے ثابت کپڑا دیا 3-4 گز، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا درزی نے کپڑے کو، کون اس درزی کو مارے گا؟ کوئی بھی نہیں مارے گا، وہ کہے گا میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اس کو کرتا بناؤں گا، شلوار بناؤں گا۔ تو لہٰذا آپ جہاں سے بھی بیعت ہے، عموماً تو الحمدللہ یہاں کے ساتھی بیٹھے ہیں، گزارش یہ ہے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، اپنے منشا کو فنا کرنا ہے، پھر اللہ رب العزت کی معرفت، محبت، تعلق اللہ پاک نوازیں گے۔ ہم کمزور ہیں، گرتے رہیں گے، اٹھتے رہیں گے، اللہ پاک سے امید ہے۔ اسی لیے تو فرمایا ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو میرے دوستو، ہمارے جو روحانی اور باطنی امراض میں ایک مرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں حسد۔ فلاں کے پاس یہ گاڑی آئی میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس اس سے یہ گاڑی ختم ہو جائے، بس یہ حرام ہے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک کی روح سے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ فلاں کے پاس مال ہے میرے پاس نہیں، اس کا مال ضائع ہو جائے، ایک دل میں حسد ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہے؟ ایک نقصان تو یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جہنمی بناتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہمیشہ یہ کڑتا رہتا ہے، اندر جلتا رہتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ یہ حسد کے الفاظ جب زبان پہ آ گئے نا، پھر لڑائی ہے، آپس میں اختلافات بڑھ جاتے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ایک تو جو ذکر دیا گیا ہے اس کو کثرت سے کرے، دوا زیادہ استعمال کرے، مرض ختم ہو جائے گا۔ دوسرا علاج کیا ہے؟ جس کے بارے میں حسد آئے نا، اس کے لیے دعا کرو، اللہ عبداللہ کو ایک اور گاڑی دے دو، اے اللہ عبد القیوم کے پاس ایک بنگلہ ہے، مجھے حسد ہو رہا ہے، اے اللہ آپ 2 کر دو اس کے اولاد زیادہ ہے، نیک اور نیک کر لو، بس
یہ دعا آپ چند دن کریں گے اور خوب ذکر کریں گے، انشاءاللہ تعالی حسد ختم ہوگا۔ اگر ہو سکے تھوڑا سا تحفہ طائف بھی اس کو دے دے۔ تو لہٰذا ہمیں باضمیر ہونا چاہیے، جس نے ہم پہ احسانات کیے ہیں ان کے احسانات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے تعلق اور محبت جوڑنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ اللہ کے مخلوق کی فکر نہ کرے کہ یہ کیسے جہنم سے بچ جائے، یہ اپنے بات میں جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو امت کی فکر اور درد نہیں ہے، اور یہ زبانی طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے محبت کے منازل طے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے محبت کی ایک نشانی تو یہی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 8-7 گھنٹے مسلسل ذکر کرتے تھے، 8-7 گھنٹے، کبھی 7 کبھی 8، مسلسل ذکر کرتے تھے۔ اس ذکر کی برکت سے ان کو یہ درد اللہ نے عطا کیا کہ امت کیسے جہنم سے بچے۔ تو لہٰذا اپنی فکر کے ساتھ امت کی فکر، اور ایک اور احتیاط کی بات کہ امت کی فکر کے ساتھ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ایسے نہیں فلاں بے نمازی ہے، یہ ایسا خراب ہے، اپنے نماز کا کوئی پتہ نہیں، فلاں تلاوت نہیں کرتا اور اپنے تلاوت کا کوئی پتہ نہیں۔ دوسروں کی فکر ہو، اپنی بھی فکر ہو۔ اب ایک عمل ہے چھوٹا سا مختصر سا، وہ ہر جمعہ ہم کرتے، ساتھی آتے ہیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ ایک مشق ہے۔ یہ کیسا مشق ہے کہ یہ ہم 2-3 منٹ یہاں کرتے ہیں، باقی جن کو ذکر ملا ہے وہ تو گھنٹوں کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دل ہے، ہم اس دل کی طرف توجہ کریں گے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان سے نہ کرے، دل سے۔ یہ دل دیا ہے اللہ نے، اسی لیے فرمایا اللہ پاک کسی جگہ بھی سما نہیں سکتے، لیکن مومن کے دل میں سما جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے دل سے اللہ اللہ کرے، 2 منٹ کے لیے ابھی کریں گے، تاکہ اور دنیا سے ہٹ کٹ کے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، میں ہوں، میرا اللہ ہے، اور میرا دل وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ سن رہے اور خوش ہو رہے کہ میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کر